بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن ينتزع به من العباد بقبض العلماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. پچھلے دنوں بڑے بڑے اہل علم، صاحب نسبت، صاحب دل، صاحب خدمت اور مسانید احادیث کے جانشین اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جن سے اتنا بڑا خلا ہو گیا ہے کہ جس کو اب قیامت تک پر کیا جانا مشکل نظر آتا ہے. جس طرح سے مسلسل زوال ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے اہل علم کی جگہ پر کر پانا، ایسے مخلص اور ایسے باتوفیق، ایسے باضمیر اور ایسے کہنہ مشق مدرسین اور محدثین دوبارہ سے اس گرتی ہوئی ساکھ کی ملت اور معاشرت میں یا تعلیمی نظام میں مشکل ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف ایک دم نگاہ جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو ایک دم نہیں اٹھا لیں گے کہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، قرآن اور قرآن کریم کی جتنی تفاسیر ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی راتوں رات ان کے حروف غائب کر دیں. وہ اس بات پر بھی قادر ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا بھی کہ قرآن کریم کے تمام حروف اللہ تبارک و تعالی منتزع فرما دیں گے اور یہ کاغذ کی سادی کتابیں رہ جائیں گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دم علم کو نہیں اٹھائیں گے، علم وحی کو، علم ہدایت کو، علم نبوت کو ایک دم نہیں اٹھائیں گے، بلکہ وَلَكِنْ يَنْتَزِعُ مِنَ الْعِبَادِ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھائیں گے، علماء کو اٹھائیں گے. آپ بتلا دیجئے، آپ کے بیچ کوئی عالم موجود نہ ہو، یہاں سیاہ ستہ کی کتابیں سجی ہوں، کیا فائدہ ہے ان سے آپ کو؟ یہاں اگر کتابیں سجا دی جائیں احادیث کی اور اس کے بعد کوئی بتلانے والا نہ ہو تو عوام کے بس کا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نظام بھی بتلا دیا، نبی نے سمجھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھائیں گے، جس سے علم جاتا رہے گا. اب کہیں اس میں ہماری یہ شرارت داخل تو نہیں ہے کہ ہم علم سے بیزار ہیں، اہل علم سے بیزار ہیں، ان کا اکرام نہیں کرتے، ان سے نفرت کرتے ہیں. اگر بیزاری اور نفرت کے الفاظ ٹھیک نہ ہوں تب بھی ناقدری کا لفظ بالکل سچ بیٹھے گا، کہ جس طرح علماء کی ناقدری ہے معاشرے میں، اس سے تو لگتا ہی ہے کہ ان کا اٹھ جانا بہتر ہے. جس اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں، جس اعتبار سے بھی دیکھ لیں، آپ ان کو سب سے پست حالت میں پائیں گے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی قدر و منزلت کیا ہے، میں نے بھی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، لیکن جو صورتحال اس وقت زمین پر ہے وہ یہی ہے کہ عالم قابل عظمت نہیں، عالم قابل اکرام نہیں۔ وہ اگر امامت کرتا ہے تو ہر شخص کی کڑوی کسیلی سننے کے لیے تیار رہے، ہر شخص کی زجر و توبیخ ڈانٹ ڈپٹ سننے کے لیے تیار رہے، اف کرنے کی ہمت نہ ہو۔ اگر اف کرتا ہے تو کمیٹی کان پکڑ کے باہر کر دے گی۔ اس کے علاوہ مسجد کے اندر جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اسے ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حاضری کا عالم یہ ہے کہ 5 مرتبہ اس کی حاضری ہوتی ہے، اور کسی ایک وقت بھی اگر غیر حاضر ہو تو باز پرس اور مواخذہ۔ مطلب یہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو سلوک ہے اہل علم کے ساتھ، وہ امام جو آپ کے اور آپ کے پروردگار کے بیچ وکیل کا کام کر رہا ہے، وکیل کا کام کر رہا ہے، مدھیستھ ہے، میڈیٹر ہے، جس کا حال یہ ہے کہ وہ پڑھتا ہے تو آپ خاموش رہیے۔ اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام پڑھے تو آپ سب خاموش رہو۔ تو حالات یہ ہیں، اور ڈیوٹی کا عالم یہ ہے کہ یہاں 5 وقت نماز بھی پڑھائے گا، تیجے کی فاتحہ ہے تو وہ بھی دینے وہی پہنچے گا، 40ویں کی فاتحہ ہے تو بھی وہیں پہنچے گا، برسی کی فاتحہ ہے تو بھی اسے ہی جانا ہے، ختنہ ہے اگر تو اسے بھی وہیں جانا ہے، عقیقہ ہے تو دعا پڑھنے بھی اسی کو جانا ہے، قربانی ہے تب بھی اس کو دعا پڑھنے کے لیے جانا ہے، بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اذان دینے بھی اسی کو جانا ہے، اگر مردے کو نہلانے کا معاملہ ہے تو بھی وہیں اسے جانا ہے، اگر کفن دلانا ہے، کفن خریدنا ہے تو بھی ساری تفصیلات اس کو بتانا ہے، اور اس کے علاوہ ہر وقت فون کے اوپر اویلیبل رہنا ہے کہ ایک سینگ ٹوٹا ہوا ہے بکرے کا، 1/3 ٹوٹا ہے، 1/2 ٹوٹا ہے اور پورا ٹوٹا ہے، کیا قربانی ہو جائے گی؟ کان اتنا کٹا ہے، کان میں اتنا سوراخ ہے، قربانی ہو جائے گی؟ 3 پیر پہ کھڑا ہوتا ہے، 4تھا پیر لگا نہیں پا رہا ہے، قربانی ہو جائے گی؟ جب جی چاہے آپ فون لگا دیجئے، جواب چاہیے آپ کو، آپ کے دل کے اندر ذرہ برابر کوئی دغدغہ نہیں، کوئی بھی جواب دینے کے بعد بھی آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کہ اس نے کچھ کیا ہے۔ یہ وہ ہدایت کا علم ہے کہ جس علم کے علاوہ اس دھرتی کے اوپر کوئی دوسرا نالج علم کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ وکیل سے مشورہ لینے جائیں گے 500 کا نوٹ چاہیے ورنہ گمراہ کر دے گا۔ ایک انجینئر سے مکان کے سلسلے میں صرف مشورہ کرنے جائیں گے تب بھی کچھ نہ کچھ مٹھی میں دینا پڑے گا۔ تو یہ جو رویے ہیں نا، یہ علم کی ناقدری کے ہیں۔ علماء کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت میں رہ کر کے اور آخرت میں اس کا اجر دے کر کے انہیں تو راضی کر دیں گے، انہیں راضی کر دیں گے۔ اور راضی کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ میدان محشر میں آپ کو معلوم ہے فرسٹریشن کا اور گھبراہٹ کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال خراب ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک سفارش کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ حساب و کتاب شروع کروا دی جائے۔ تو حالات تو آپ کو معلوم ہی ہیں۔ تو اسی طرح علماء بھی بہت زیادہ پریشان حال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علماء کو طلب کر کے اور ان سے پوچھیں گے یہ گھبراہٹ کیسی؟ بڑی بے نیازی کا سوال ہے۔ پوچھیں گے یہ گھبراہٹ کیسی، یہ چہروں پہ اداسی کیسی ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے جواب نہ آئے تب بھی معلوم تو ہے ہی کہ گھبراہٹ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے قلوب میں اپنا علم اس لیے نہیں رکھا تھا کہ میں تم کو سزا دوں، میں نے علم تمہارے دلوں کے اندر اور تمہاری یادداشت میں، تمہارے ذہنوں میں اس لیے نہیں اتارا تھا کہ میں تم کو عذاب دوں، اس لیے بے فکر ہو کر کے جاؤ۔ یہ میدان محشر کا ایک شارٹ نقل کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ہمارا رویہ اگر علماء کے سلسلے میں بیزاری کا ہے تو پھر یہ علم ختم ہوگا۔ اور یہ بات تو یاد رکھیے کہ چھوٹی سی زندگی میں ایک تجربہ یہ کیا ہے کہ جو شخص علم کی اور اہل علم کی قدر نہیں کرے گا، ان کا اکرام نہیں کرے گا، تو اس کی نسل میں علم پنپ نہیں سکتا، دین کا علم پنپ نہیں سکتا۔ یہ لکھ لیجئے آپ اچھی طرح سے۔ اگر بچے کو جو استاذ پڑھاتا ہے اگر اس کے اکرام میں ذرا سی غفلت کی، یہ بچہ کسی قابل نہیں بن سکتا۔ پڑھ بھی گیا ہو تو کسی قابل نہیں بنے گا، کوئی نفع نہیں ہو سکتا اس سے۔ اب تک جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے۔ تو اس لیے علم کی قدردانی یہ بنیاد ہے۔ آپ سمجھ لیجئے ہدایت کو اگر باقی رکھنا چاہتے ہیں،
ہدایت کے سرچشمے اگر سوکھنے سے بچانا چاہتے ہیں تو علم اور اہل علم کی قدردانی آپ کی ذمہ داری ہے۔ علم وحی، آپ بتائیے، آپ کہیں کہ انجینئرنگ کا علم آپ سکھاتے ہیں، ڈاکٹر آپ بناتے ہیں، MBA آپ کراتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ MS کراتے ہیں، سرجری سکھاتے ہیں، آپ سب کچھ سکھا لیجئے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دوسرے جانوروں کے پاس بھی موجود ہیں۔ کون سی لوجی ہے آپ کی، وہ سب جانوروں کو معلوم ہے، ان کے بھی زخم لگتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتا صرف زخم چاٹ کے اپنا ٹھیک کر لیتا ہے، آپ بندر کو زہر لگا کر کے روٹی ڈال دیجئے اور اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی چیز لا کر کے اور اس کو کھا کے دکھائے گا۔ آپ ہندسہ اور انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے، آپ پوری کوشش کرنے کے بعد بھی شہد کی مکھیوں جیسا چھتا آپ نہیں بنا سکتے، آپ سانپ جیسی ممی نہیں بنا سکتے، آپ کتنے بڑے مدبر ہوں اور کتنے بڑے آپ پولیٹکس ہوں، پولیٹیشین ہوں، کتنی پولیٹکس آپ کو آتی ہو، لیکن مرغابیوں کے بیچ میں جو نظام قائم ہے یا خود مکھیوں کے بیچ میں، شہد کی مکھیوں کے بیچ میں جو نظام عدل قائم ہے، آپ کبھی نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ کوئی ایسا علم اور ایسی جانکاری، ایسی نالج اور ایسی تعلیم نہیں ہے کہ جس سے آپ دوسری مخلوقات سے آؤٹ اسٹینڈ ہو سکیں، آپ کہہ سکیں کہ ہم جانوروں سے اس لیے علیحدہ ہیں، یا جناتوں سے ہم اس لیے افضل ہیں، یا فرشتوں سے ہم اس لیے افضل ہیں، آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے پاس ایک فارمولہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ دوسری تمام مخلوقات سے آؤٹ اسٹینڈ اور ممتاز ہو سکتے ہیں، اور وہ علم وحی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی کا علم اتارا ہے وہ انسان کے اوپر ہی اتارا ہے، اس میں کسی جنات کا بھی شیئر نہیں ہے، اور اس میں مخلوقات میں سے کسی کا بھی کوئی شیئر نہیں۔ اور یہ علم کیا ہے؟ یہ علم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ اس دھرتی کا اکلوتا ایسا علم ہے جو انسانیت کا امتیاز ہے، انسانیت کی خصوصیت ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ دوسری تمام مخلوقات سے، اپنے ہم پلہ لوگوں سے، اپنی ہم پلہ مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے۔ اور یہی وہ علم ہے جو کسی عالم کو عنایت ہوتا ہے اور وہ آپ کو کنوے کرتا ہے یا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر پڑھانے والا وہ ہے جو قرآن کریم پڑھائے اور سکھائے، اور تم میں سب سے بہترین پڑھنے والا وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور پڑھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیے گا علم کی قدر، یا جس سے آپ کو علمی فائدہ پہنچا ہے، جس سے آپ نے علمی استفادہ کیا ہے، اس کا اکرام کیسا ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت میں انہیں ایک تحقیق درپیش ہوئی، مسئلہ یہ آیا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے، کتا کب بالغ ہوتا ہے۔ انسانوں کے بلوغ کی تو پہچان احادیث میں اشاروں میں موجود ہے، اور فقہاء نے اس کو باقاعدہ مرتب کر دیا، عمر بھی بتا دی ہے، علامات بھی بتا دی، لیکن کتا کب بالغ ہوتا ہے یہ ہم لوگوں کی ضرورت سے قریب قریب باہر تھا، لیکن ان کو درپیش تھا کوئی مسئلہ، کوئی تحقیق کرنا تھی۔ تو اب دیکھا یہ کہ کون لوگ پالتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ بھنگی والمیک لوگ جو ہیں وہ کتا پالتے ہیں۔ تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بے دریغ علم حاصل کرنا ہے، جانکاری لینا ہے، تو کسی کے پاس بھی جایا جا سکتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ علم جب ان کے پاس ہے، جب یہ علم ان کے پاس ہے تو انہی کے پاس جایا جائے گا۔ اب یہ دین کا علم حاصل کرنا ہے، دیندار سے حاصل کرنا ہے، اور یہ علم حاصل کرنا ہے تو اس کے ماہر سے حاصل کرنا ہے۔ دین کے معاملے میں یہ قیود ہیں کہ وہ شخص باقاعدہ اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو۔ تو اس سے جا کے پوچھا تو اس نے بتلایا کہ جب کتا پیر اٹھا کر کے پیشاب کرنا شروع کر دے تو یہ اس کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ بات حل ہو گئی۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے ہی نہیں بلکہ اپنی صدی کے سب سے بڑے عالم ہیں اور امت کی چنچیدہ شخصیات میں، بلکہ مفسرین کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اشارات میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا تھا کہ سلمان تیری قوم کا ایک آدمی اگر علم ثریا پہ بھی پہنچ جائے تب بھی وہ وہاں سے حاصل کر لے گا۔ اور محدثین کی بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضور کے بہت بعد میں پیدا ہوئے۔ تو آپ اندازہ کیجئے اتنا بڑا عالم جس کے علم کی اشارات قرآن و سنت میں موجود ہوں، ان کا حال یہ ہے کہ جب اس بھنگی کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو راستہ چھوڑ کر کے ایک کنارے ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے، جس طرح کوئی استاذ گزرتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں اس سے نفع پہنچا ہے علمی اعتبار سے، اور ہم براہ راست قرآن و سنت کی وضاحت اور تشریحات سن رہے ہیں، ہدایت کا پورا سامان حاصل کر رہے ہیں۔
مسائل جان رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور نامرضی جان رہے ہیں، مگر مجال ہے جو ذرہ برابر طبیعت کے اوپر اثر ہو کہ یہ شخص بھی قابل اکرام ہو سکتا ہے، یہ شخص بھی قابل عظمت ہو سکتا ہے، یہ شخص بھی قابل عزت ہو سکتا ہے۔ ذرا ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنے ہو تو اعتراض ہونے لگتا ہے، موٹر سائیکل پہ چلے تو اعتراض ہونے لگتا ہے، پھٹے کپڑے ہوں، ٹوٹی سائیکل ہو یا پیدل گھس رہا ہو، بہت مطمئن ہے۔ مطلب ایک رویہ کیوں ہے؟ جس سے بھی علم پہنچے آپ کو، جس کے ذریعے سے بھی علمی استفادہ آپ کریں، اس کا اکرام لازم۔ ہم کو تو جب اسباق شروع ہوتے ہیں، کلاسز شروع ہوتی ہیں، تو اس سے پہلے 3-4 دن تک اساتذہ بتلاتے ہیں کون کون چیز قابل احترام، بزرگوں کے واقعات سناتے ہیں کہ کتاب رکھی ہوئی ہے، کتاب رکھی ہوئی ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف، ابو داؤد شریف، یہ کتابیں بہت زیادہ، ایک ایک صفحے میں اتنا لکھا ہوتا ہے کہ بعض پوری کتابیں اتنی لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو کبھی کبھی جو حاشیہ لکھا ہوتا ہے وہ ایسے لکھا ہے کہ ادھر سے پڑھنے میں آئے گا، تو ہم لوگ تو عام طور سے ایسا کرتے ہیں، کتاب اٹھا کے موڑ لی اور ادھر سے پڑھ لیا۔ لیکن جو لوگ علم کے تمام واسطوں اور وسائل کا احترام کرتے ہیں، وہ کتاب نہیں موڑتے بلکہ اٹھ کے جاتے ہیں ادھر سے بیٹھ کر کے، اور پھر اس کے بعد اس کو پڑھتے ہیں۔ تو ہم کو یہ سکھلایا جاتا ہے قلم کا احترام کرنا ہے، کاغذ کا احترام کرنا ہے، اس لیے کہ یہ اسباب علم میں سے بے جان چیزیں ہیں، اس کے باوجود احترام سکھلایا جاتا ہے۔ یہاں براہ راست قرآن و سنت کے علوم ہم تک کنوے ہو رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، اور اس کے باوجود ایسی کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے نقل کی ہے، بڑی عجیب صورتحال ہے کہ حضرت کثیر ابن قیس فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا، اور میرے ساتھی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا، اس کا حال بہت خراب تھا، لگ رہا تھا کہ سفر سے آ رہا ہے۔ وہ آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں، میں مدینہ سے، سیریا کا جو کیپٹل ہے ڈومیسکس، اسی کی بات کر رہا ہوں، دمشق، جامع دمشق جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترے گے، تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ مدینے سے ایک شخص آیا، مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے تھکا ہارا تھا۔ اس نے آ کر کے کہا کہ میں کسی مقصد سے نہیں آیا ہوں، میرا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ ایک روایت آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، وہ آپ سے سننے آیا ہوں، وہ آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے یہ بات بھی کہ روایت کو اگر سند کے ساتھ آپ نے سنا نہیں ہے تو آپ آگے نہیں بول سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حال یہ، میں یہاں بیٹھ کر کے آپ کے سامنے احادیث کے جو الفاظ پڑھتا ہوں، مجھے یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے اوپر سے، مجھے 2 واسطوں سے اجازت ملی ہوئی ہے، میں اس قول کو جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچا دوں گا۔ آپ جب اس کو بیان کریں گے تو آپ یہ سند نہیں بیان کر سکتے، اس لیے یہ منقطع ہوگا، اور آپ کے لیے اسی لیے کسی غیر عالم کا قرآن و سنت کے حوالے سے بیان کرنا ناجائز ہے، سمجھ لیجیے اچھی طرح سے۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ صحابی پہنچے کہ آپ نے حضور سے یہ روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے کھٹ سے یہ روایت نقل کر دی جو میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کچھ وہ کر کے آئے ہیں، بالکل ان کے اس کام کے اوپر، اس ورک کے اوپر، اس ایفرٹ کے اوپر یہ روایت صادق آتی۔ فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، سلک اللہ طریقا الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ یقینی بنا دیتا ہے، یعنی اب وہ اپنی زندگی میں جنت کے راستے پہ چلے گا۔ سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو راستے جنت تک جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان راستوں پر چلا دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے، حضور نے نقل کیا۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور بے شک عالم یستغفر لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ عالم کے لیے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، وہ سب کے سب اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ والحیتان فی جوف الماء، اور مچھلیاں پانی کے اندر عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی۔ وفضل العالم علی العابد، اور عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر، عبادت گزار پر ایسی ہی ہے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب،
جس طرح سے 14ویں کا چاند ستاروں کے مقابلے میں سب سے افضل اور چمکدار ہوتا ہے، بالکل یہی صورتحال اس عالم کی ہے جو عابدوں کے بیچ میں موجود ہو، یعنی عابد کے اوپر جو پوری رات کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں گزار دیتا ہو، جو دن کو روزہ رکھتا ہو، جس نے اپنے سارا مال صدقہ کر دیا ہو، وہ عابد مراد ہے۔ اس عابد کے مقابلے میں عالم کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی طاقتور، خوبصورت، جاہ و منصب والا، وہ کسی بڑے انتقال کرنے والے کا وارث نہیں بن جائے گا۔ وارث وہی بنے گا جو اس کی اولاد ہے، وارث وہی ہے جو اس کے عصبات میں آتا ہو، چاہے لنگڑا ہو، لولا ہو، نابینا ہو، کانا ہو، کیسا بھی ہو۔ تو یہ سمجھ کر کے آپ وراثت سے اسے باہر نہیں کر سکتے کہ یہ تو کمزور ہے، نابینا بھی ہے اور اس کا کوئی قد اور منصب بھی نہیں ہے۔ یہی صورتحال ہے کہ آپ کو پھٹے کپڑوں میں اگر نظر آ رہا ہے، ٹوٹی سائیکل پہ نظر آ رہا ہے، برے حال میں نظر آ رہا ہے، غربت اور افلاس سے جوجھ رہا ہے، لیکن جسے وارث قرار دے دیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وارث وہی ہوگا۔ کوئی سفید پوش خوشبو لگا کر کے اور اچھے کپڑے پہن کر کے اونچی بلڈنگ میں رہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے بھی آگے وضاحت ہے وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی میراث دینار اور درہم نہیں ہے، رقم اور دولت نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء کے پاس یہ ہوتا ہی نہیں، انبیاء کے پاس یہ ہوتا ہی نہیں۔ سپوز دیٹ کسی نبی کے پاس اگر کچھ رکھا بھی ہو، کچھ نکل بھی آئے تو اس میں میراث جاری نہیں ہوتی۔ کان کھول کر کے سنیے گا، مسئلہ الگ ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ مال کا یہ داغ نہیں لگنے دیتے ہیں۔ نبیوں کے پاس اگر کچھ ہو بھی خدا نہ خواستہ، تو حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت کا یہ دستور ہے کہ ہمارے پاس اگر کچھ رہ بھی جائے تو وہ صدقہ ہوتا ہے، اس میں میراث جاری نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقہ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ باغات تھے جو حضور کے تھے، فی کے، تو حضرت فاطمہ بھی آئیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے یہ الفاظ سن چکے تھے، اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ بتلائیے تو ہم دوسرے کسی طریقے سے آپ کو دے دیں، میراث جاری نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تھوڑی سی ناراضگی بھی ہوئی تھی، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملہ معلوم تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم انبیاء کی جماعت، ان کے اموال میں میراث جاری نہیں ہوتی، جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی میراث علم ہوتا ہے۔ تو یہ انبیاء کی میراث ہے جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اس کے پہنچانے کی کوشش ہے۔ اگر اس کا اکرام نہیں کیا جائے گا، اس علم کا اکرام نہیں ہوگا، اس کو پہنچانے والوں کا اکرام نہیں ہوگا، تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا قحط کا، انبیاء کیا نام ہے، علماء اٹھ رہے ہیں، مسلسل اٹھ رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بہت بڑے اور مستند علماء جو حدیث کے مسند نشین ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ بہت تیزی سے آگے بڑھے گا، بہت تیزی سے آگے بڑھے گا۔ علماء آپ کو لگے کہ آپ بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ نمازیں کم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے ہاتھ میں تسبیحات بہت دیر تک رہتی ہیں، ان کے پاس تسبیحات نہیں ہیں، اس سے آپ اندازہ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ یہ عبادت گزار لوگ، 24 گھنٹے عبادت میں رہنے والے، ان 1000 کو بہکانے میں جتنی طاقت لگانا پڑتی ہے شیطان کو، اس سے زیادہ ایک عالم کو بہکانے میں اس کو طاقت لگانی پڑتی۔ فقیہ واحد، ایک فقیہ شیطان کے اوپر زیادہ بھاری ہے 1000 عابدوں کے مقابلے۔ بنی اسرائیل کے 2 لوگوں کی بات حضور کے پاس پہنچی کہ ایک آدمی بہت عبادت کرنے والا، یقوم اللیل و یصوم النہار، راتوں رات جاگتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اپنا سارا اموال جو حاصل ہوتا ہے وہ صدقہ کر دیتا ہے، اور ایک عالم ہے جو صرف یصلی المکتوبہ، صرف فرض نماز پڑھتا ہے، فیجلس ویعلم الناس الخیر، ادھر فرض نماز پڑھتا ہے، ادھر جا کے بیٹھ جاتا ہے، اپنا سبق شروع کر دیتا ہے۔ تو حضور سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون افضل ہے؟
تو حضور نے فرمایا کہ وہ پورے دن روزہ رکھنے والا اور رات بھر کھڑے ہو کے عبادت کرنے والا اور سارے اموال صدقہ کر دینے والا، وہ جو عالم ہے بیٹھ کر کے سبق پڑھا رہا ہے، وہ اس عابد سے اتنا افضل ہے کفضلی علی ادناکم، جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک سب سے معمولی آدمی کے اوپر ہے، اتنا ہی افضل وہ عالم ہے اس عابد کے اوپر۔ تو یہ تناسب ہے، یہ تناسب ہے۔ علم وحی اہمیت رکھتا ہے اور علم وحی کا اپنا مقام ہے۔ کوئی شخص اگر آپ تک علم وحی پہنچا رہا ہے، ہدایت کے یہ پیغامات پہنچا رہا ہے، اس کی قدردانی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر قدردانی نہیں ہوگی تو یاد رکھیے کہ نسلوں کو علم نہیں پہنچے گا۔ جو آدمی کسی عالم کی ناقدری کرے گا اس کی اولاد میں علم دین نہیں پنپ سکتا، یہ طے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہل علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ فرمایا نا کہ ہم ایک دم علم نہیں اٹھائیں گے بلکہ علماء کو اٹھائیں گے، علم اپنے آپ اٹھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم وحی کی قدردانی کی توفیق پر عمل فرمائے، علماء کی اور حاملین علم کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت کے امینوں کی قدردانی کی توفیق پر رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔